بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل سبق آموز واقعات۔ تو آج آپ کو جو واقعہ میں سنانے چلا ہوں یہ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس واقعہ سے ہمیں ایک انتہائی اہم سبق ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے محترم سامعین کرام کہ ایک دن قاضی عمر ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد قضاء کا ایک واقعہ سنانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری عدالت میں ایک نوجوان اور ایک بوڑھی عورت آئی، اور یہ دو عورتیں عدالت میں داخل ہوئیں تو جو بوڑھی عورت تھی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بولتی رہی تو جو نوجوان لڑکی اس کے ساتھ کھڑی تھی اس نے کہا کہ قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی انصاف سے محروم نہ کرے، اگر آپ اس کو تھوڑا خاموش کروا دیں تو میں اس کی اور اپنی بات کروں گی۔ ہاں، جہاں سے میں اگر غلطی کروں یا غلط بیانی کروں تو آپ اس کو اجازت دے دیں کہ یہ بے شک مجھے وہاں سے ٹوک دے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو چپ کروایا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اور نوجوان لڑکی سے میں نے کہا کہ ہاں بیٹی، اپنا مقدمہ بیان کرو، بات کیا ہے۔ وہ بولی اور کہنے لگی کہ قاضی صاحب، یہ جو عورت کھڑی ہے یہ میری پھپھو ہے، اور میرے والد وفات پا چکے ہیں، اور میرے والد نے مجھے ان کے حوالے کیا تھا، میں چھوٹی تھی اور انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ جب میں جوان ہو گئی تو یہ کہنے لگی کہ اب میں تمہاری کہیں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں بھی عام لڑکیوں کی طرح خاموش ہو گئی جس طرح کی دستور ہے۔ تو انہوں نے میری شادی ایک سنار سے کر دی۔ سنار انتہائی خوبصورت نوجوان تھا اور ہمارا جوڑا خوب جچتا تھا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ نے اس کو میرے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے اس کو میرے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ جاتا، بازار میں کام کرتا اور شام کو گھر واپس آتا، میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی، ہم باتیں کرتے۔ کچھ دن تو ایسے چلتا رہا۔ کچھ دن کے بعد میری یہ پھپھو جو ہے یہ ہم سے حسد کرنے لگی، اور اس نے میرے شوہر کو ورغلانا شروع کر دیا۔ اور اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی، اس نے خوب، جب بھی میرا شوہر میرے پاس آتا تو یہ اسے میرے پاس بھیج دیتی اور وہ اس سے باتیں کرتی۔ اور ہوا کچھ یوں کہ میرا شوہر اس عورت پہ فریفتہ ہو گیا، اور اس نے ایک دن میری پھپھو سے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ تو میری یہ جو پھپھو ہے اس نے کہا کہ رشتہ تو میں تمہیں دے دوں گی، لیکن پہلا جو رشتہ میں نے بھتیجی کا دیا ہے اس کا معاملہ تو میرے حوالے کر دے۔ تو میرے شوہر نے میرا معاملہ میری پھپھو کے حوالے کیا۔ تو میری پھپھو کہنے لگی کہ میں تیرے سامنے اسے 3 طلاقیں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میری پھپھو نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا اور مجھے طلاق ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں عدت اپنی پھپھو کے گھر ہی میں گزاری، اور جب عدت سے فارغ ہوئی تو میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں کہیں اور رہنا چاہتی ہوں۔ میری پھپھو نے میری بات مان لی اور میں کہیں اور چلی گئی۔ کہتی ہے کہ پھر ہوا کچھ یوں کہ میری پھپھو کا خاوند تھا وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے میرے بارے میں پوچھا، تو میری پھپھو نے اسے بتایا کہ اس نے شادی کی تھی اور اسے طلاق ہو گئی ہے، لہذا وہ اپنے گھر چلی گئی۔ یہ سن کر اسے بڑا افسوس ہوا، اور اس نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، اس کو تسلی دے کے آتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا۔
تو کہنے لگی کہ قاضی صاحب جب وہ میری پھپھو کا شوہر جب آیا تو مجھے پتہ چلا تو میں نے خوب بناؤ سگھار کیا اور خوب بن سنور کے اس کے سامنے آئی۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، مجھ سے باتیں کرنے لگا اور پھر کہنے لگا تیرا تو اور اس دنیا میں ہے کوئی نہیں، لہذا جتنی میری عمر باقی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ گزاروں، اگر تو اجازت دے تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا شرط ہے؟ میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ میری پھپھو کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیں، جو آپ کی بیوی ہے آپ اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیں، پھر میں آپ سے شادی کروں گی، وگرنہ نہیں کروں گی۔ تو ایسا ہی ہوا، اس نے میری پھپھو کا معاملہ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اسے 3 طلاقیں دیتی ہوں۔ اب میری پھپھو کو طلاق ہو گئی اور میں نے اس آدمی سے نکاح کر لیا، اور اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ وہ تھوڑے دن ہی زندہ رہا، بہت ساری عمر گزار چکا تھا۔ جب مرا تو اس نے میرے لیے 7,000 درہم چھوڑے اور بھی بہت سارا مال چھوڑا۔ اب میں عدت کے دنوں میں تھی، جب میری عدت ختم ہوئی تو میرا جو سابقہ شوہر تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ، جو کہ میری پھپھو کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ میری جو ہے تعزیت کرنے آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں جب اس کے آنے کی اطلاع مجھے ملی تھی تو میں نے خوب بناؤ سنگھار کیا تھا اور خوب میں نے ہنس ہنس کے اس سے باتیں کی، تو اس کے دل میں پرانی محبت جاگ اٹھی اور وہ کہنے لگا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ اب تو میرے لیے حلال ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے، میری شرط یہ ہے کہ تو میری پھپھو کی بیٹی جو تیری بیوی ہے اس کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس کا معاملہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں تیرے سامنے اس کو 3 طلاقیں دیتی ہوں۔ یہ بات جب وہ نوجوان لڑکی کر رہی تھی تو بوڑھی عورت چلائی اور کہنے لگی قاضی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف سے محروم نہ کرے، اس کے ساتھ میں نے 1 مرتبہ کیا اور اس نے میرے ساتھ 2 مرتبہ کیا۔ تو قاضی صاحب بولے اور کہنے لگے خاموش ہو جا، گھر چلی جا، کیونکہ جو ظلم پہلی مرتبہ کرتا ہے تو پہلی مرتبہ ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو نے جو پہلی مرتبہ اس کے ساتھ کیا ہے، اگر یہ تیرے ساتھ 3 کیا 7 کیا 10 مرتبہ بھی اگر یہ ایسا کرتی تو اس کا ظلم کم تھا۔ تو محترم سامعین کرام، ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو پہلا ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہی سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ انسان کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، خود اس میں گرتا ہے۔ آج معاشرے میں ہمارے ایسا ہو رہا ہے، ایسی طلاقیں اور ایسے واقعات آپ کو عام ملیں گے کہ لوگ ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، لوگ اس میں سازشیں کر کے، اس میں نفرت ڈال کے، کدورت پیدا کر کے، میاں بیوی کے دلوں میں کدورت پیدا کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ کام ہے محترم سامعین کرام، میاں بیوی کے اندر نفرت ڈالنا، یہ وہ کام ہے جو شیطان کا سب سے بڑا مشن ہے، اور ایسا کام کرنے والے کو شیطان اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام تو نے کیا ہے، میرا مشن تو نے پورا کیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی سازشیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑا سبق ہے کہ آج آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے، کل آپ خود اس گڑھے میں گریں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوسرے انسان کے لیے بہتر سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔